बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान माशी तौर पे इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और हमारे बड़े करीबी दोस्त जो कि हमेशा हमें किसी न किसी शक्ल में माली इमदाद, माली मामनत करते रहे हैं, कर्ज़ों की शक्ल में भी, आज उन्होंने भी हाथ खींच लिए। उसके 2-3 रीज़न्स हैं। सऊदी अरेबिया के सफ़ीर ने यहाँ कहा था कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लिहाजा सऊदीज़ यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहते। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सऊदी अरब की या किसी भी मुल्क की तो पाकिस्तान में पैसा आए, पाकिस्तान के लोगों को जॉब्स मिलें, बेरोज़गारी में कमी हो। लेकिन ये नहीं हो सका। ग़ालिबन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक रीज़न कि यहाँ पे एक कशमकश जारी है और ये हुकूमत जो कि ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आके इक़्तिदार में ही बैठी है, वो इस बात का ख्याल नहीं कर रही कि मुल्क के मफाद में यही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने का इंतज़ाम किया जाए, वो नहीं कर रहे। दूसरी तरफ इस हुकूमत के ऊपर एतमाद भी नहीं है, कोई इनको पैसा पकड़ाना नहीं चाहता। मसलन ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो चाहें तो यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने उनका हक मारा, वोटिंग का हक उनसे ले लिया, और फिर दूसरी तरफ ये कि इस हुकूमत के जो ज़लज़ला ज़दगान तक की इमदाद खाने का इल्ज़ाम जिन लोगों पे है, उनको कोई अपना पैसा पकड़ाना नहीं चाहता। सो इन चीज़ों की वजह से आज आप बहुत बड़ी माली मुश्किलात में मौजूद हैं। जो दोस्त ममालिक हैं उनका ये था, कहा जाता था कि वो दोस्त ममालिक आपको कोई भी कर्जा या मज़ीद पैसा नहीं देंगे जब तक कि आपका IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं हो जाता। और पाकिस्तान इस चीज़ की वजह से डेस्परेट है कि किसी न किसी तरह IMF से कोई एग्रीमेंट हो जाए ताकि दोस्त अब आपका ये बहाना ख़त्म हो जाए और UAE हो या सऊदी अरेबिया हो या कतर वगैरह, इन ममालिक से कहा जाए कि आप हमें कुछ पैसा दे मुहैया करें। क्योंकि IMF जो दे रहा है वो आपको अगर $1.2 बिलियन वो दे रहे हैं तो उससे तो आपका गुजारा नहीं चलता। बासूरत आज प्राइम मिनिस्टर ने जब एड्रेस किया इसमें एपेक्स कमेटी को, तो वहाँ उन्होंने कहा कि IMF के साथ माहिदा जो है वो हमारा 10 दिन या 2 हफ्ते के अंदर होगा। सो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 10 दिन या 2 हफ्ते में खुदा बेहतर जानता है कि यहाँ पे क्या हो। लेकिन आप देखिए कि चाइना ने फौरी तौर पे $700 मिलियन आपको दिया, आपके बैंक में आ गया। प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने शुक्रिया भी अदा किया, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क ने हमारी माली इमदाद की। हम तो सोचते थे कि वो भी इंतज़ार करेंगे कि IMF के साथ माहिदा हो तो फिर इनको दिया जाए, लेकिन उन्होंने $700 मिलियन दिया, जिसकी वजह से आपके जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो 3 बिलियन से ऊपर चले गए। अब ये मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त अमेरिका के साथ बहुत, जब से ये हुकूमत आई है अमेरिका के साथ हमने रास्ते खोले, बातचीत शुरू हो गई और वक्तन फ़क्तन फ़लाँ कमेटी की मीटिंग, फ़लाँ कमेटी की मीटिंग, और अभी ये तिजारत वगैरह के बारे में एक डेलीगेशन आया जिससे मीटिंग हो रही। क्या अमेरिका जो कहते हैं हमें कि आपको या चाइना या अमेरिका, इन दोनों में से किसी को चुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि चाइना उनका दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन तो नहीं है। इस सारे असना में, सारे वक्त में अमेरिका ने आपको क्या दिया सवाए इसके कि IMF के सामने आपको इंतहाई बेरहमाना तरीके से उनके आगे, जिस तरह भेड़िए के सामने कोई चीज़ फेंकी जाती है, इस तरह आपको फेंक दिया गया। और वो आपसे वो शराइत, वो कुछ मनमार रहे हैं, बल्कि आप मानी गए हैं, जो आपके कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि आपकी हकमियत को इस तरह चैलेंज किया जाएगा, आपकी खुद मुख्तारी जो है वो इस तरह गिरवी रखी जाएगी। सो बदकिस्मती। अब अमेरिका चाहे तो इससे ज़्यादा भी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पे हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड इस वक्त जो है, तिजारत, वो काफ़ी अरसे से हमारी अमेरिका के साथ।
اگر ہم امریکہ اور یورپین یونین وغیرہ جو مغربی دنیا جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچتی ہے، اگر ہم ان کا حساب لگائیں تو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ان مغربی ممالک کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ٹریڈ بند کر دیں، ہم سے امپورٹس لینا بند کر دیں، تو جو تھوڑی بہت جان ہماری معاشیات میں ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے۔ ٹریڈ ہر ملک کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آپ کمائی کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ نے آپ کو وہ ٹریڈ کی تو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی چیزیں سستی ہیں۔ آپ ڈالر کا ریٹ کہیں آسمان پہ چلا گیا تو روپے کی قدر میں تو وہ آپ کو مہنگی نظر آتی چیز، لیکن جب ڈالر میں کوئی خریدتا ہے تو بہت سستی ان کو ملتی ہیں چیزیں۔ وہ اس لحاظ سے وہ آپ سے امپورٹ کریں گے۔ لیکن کیا ہم صرف اس امپورٹ کے بل بوتے پہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری امپورٹ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس ایکسپورٹ کے بل بوتے پہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ ایکسپورٹ ہے کیا؟ زیادہ تر ٹیکسٹائل۔ امریکہ نے اتنے سالوں میں قطعاً ہماری کوئی کیپیسٹی نہیں بڑھائی جہاں ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنا دیا گیا ہے اور اب ہم دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں۔ امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کے ہیں اسپوکس پرسن نیڈ پرائس، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اہم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑا روبسٹ ایک ارینجمنٹ ہو ٹریڈ کا اور یہ ساری کہانی سناتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ جو میٹنگ اور ڈیلیگیشن آیا ہے ہمارا، وہ ایک منسٹریل کمیشن ہے، منسٹریل باڈی ہے جو کہ یہ ٹریڈ وغیرہ پہ امریکہ اور پاکستان کی ٹریڈ کے اوپر فیصلے کرتی ہے، وہ 7 سال بعد پہلی دفعہ آج ملی ہے۔ اب آپ کیا امریکہ کے آسرے پہ اس کے وعدوں پہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اب آج پھر اس کو آپ کی خطے میں ضرورت پڑی ہے۔ ایک تو وہ چائنا کو تنہا کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کو بہت بڑی پاور ہے اور اس کو چائنا کو اس کا سہارا چاہیے، نہیں۔ یہ وہ سی پیک ہے جو آپ نے رستہ دیا انڈین اوشن میں، جہاں آپ کی گوادر پورٹ چائنا کے حوالے ہے، اور چائنا کو جہاں امریکہ روکنا چاہتا ہے، بلاک کرنا چاہتا ہے، اس کی وہ پلان فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو انڈین اوشن میں رستہ دے دیا۔ امریکہ وہ روکنا چاہتا ہے، امریکہ یہاں پہ پریزنس چاہتا ہے تاکہ وہ چائنا، رشیا اور سینٹرل ایشیا پہ نظر رکھ سکے، افغانستان پہ نظر رکھ سکے۔ سو آج پاکستان اس کو لیکن پاکستان ہم نظر آئے گا، پاکستان کے بارے میں بڑی بات چیت ہوگی، لیکن پاکستان کو دیا کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کو وقتاً فوقتاً امریکہ ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ آپ کے ساتھ بات چیت کا رستہ کھول لیتا ہے اور پھر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑے سنسیئر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے، بس ہم آ گئے ابھی۔ اب وہ پھر آنی جانی شروع ہو جاتی ہے، میٹنگز شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی فیصلے نہیں ہوتے، کبھی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ اب یہ کمیٹی آئی ہوئی ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا زیادہ سے زیادہ پاکستان سے بزنس ہو، پاکستان ایکسپورٹ کرے۔ کوئی ابھی تک کوئی چیز طے نہیں ہوئی۔ نیڈ پرائس نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ پاکستان میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والا ملک ہے، اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کیا تھی؟ 2019 سے ہم نے 1.6 بلین کی انویسٹمنٹ کا سلسلہ کیا ہوا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ چائنا اگر انویسٹمنٹ کرتا رہتا، 30 ارب ڈالر کی تو کر چکے ہوئے ہیں، یہاں پہ ابھی تک 62 بلین ڈالر کی ان کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہوتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری چوائس ہے کہ ہم چائنا سے انویسٹمنٹ کس چیز میں کروا رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ سڑکیں بنا دیں تو وہ سڑکیں بنا دیں گے، لیکن اگر ان کو کہیں انڈسٹری لگا تو انڈسٹری لگائیں گے۔ یہ ہمارا ہے سلسلہ، ہماری خباثت ہے کہ اگر ہم ان سے کک بیک لینے کے لیے ان کو مہنگی ایگریمنٹ ایسے دیں جو فیوریبل نہ ہو ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے اپنی جیبیں گرم کرنی ہے، تو وہ تو ہم قصوروار ہیں۔ لیکن چائنا تو انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ امریکہ نے اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں اشر رشید نے تھوڑی سی بھی انویسٹمنٹ نہیں کی۔ سو اس سٹیج کے اوپر ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیں رکھنے نہیں چاہیے، ہمیں رکھنے چاہیے، بڑے اہم ہیں، اور ٹریڈ بڑھانی چاہیے۔ لیکن ٹریڈ کے لیے آپ کو جو مشینری چاہیے ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزیں بنانے کے لیے، وہ آپ کو چائنا دے رہا ہے، امریکہ نہیں دے رہا۔ سو اس وجہ سے یہ سوچنا کہ اس کی کاسٹ پہ اس کے ساتھ تعلق بن جائے، وہ بہت غلط ہے۔
ہم نے اس وقت کوتاہی کی ہوئی ہے. ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک طرح سے ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے جو بہت ڈینجرس ہے. جو ٹیسٹڈ فرینڈ آپ کا عمروں سے چلا آ رہا ہے، جس کے دوستی اور تعلق میں کبھی اونچ نیچ نہیں آئی، اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی بے رخی اختیار کرنا وہ اخلاقیات سے بھی گری ہوئی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے نیشنل سیکورٹی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ میں اس کے بہت خلاف ہے. اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا اگر ہم یہ روش رکھیں گے. ہمیں فوری طور پہ اپنی روش بدلنی چاہیے، اور ثبوت اس کا موجود ہے کہ آج $700 ملین جبکہ آپ کو ایک پیسہ کوئی نہیں دے رہا، چائنا نے آپ کو پکڑا دیے. یہ وہ نقطہ ہے جس پہ ہمارے فارن آفس کی اور ہمارے حکومت کی توجہ رہنی چاہیے. مجبوری ہے، اب یہ حکومت اس وقت براجمان ہے، یہ اٹکی ہوئی ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے، فیصلے انہی کے ہاتھ میں ہیں. تو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرنسپل جو بنیادی اصول ہے اس کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.